بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ علامات قیامت زمانہ حال کے تناظر میں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قارئین کرام، جیسا کہ آپ تمام احباب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر اس کا واضح تذکرہ ہمیں ملتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح احادیث صحیحہ میں بھی اس کا واضح ذکر موجود ہے۔ قارئین کرام، علامات قیامت دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامتیں، دوسری ہوتی ہیں علامات کبریٰ یعنی کہ بڑی علامتیں۔ آئیے آج ہم صرف ایک حدیث پر روشنی ڈالیں گے، یہ حدیث صحیح ہے، اور دیکھیں گے کہ آیا اس میں کتنی علامات ایسی ہیں جو آج تک پوری ہو چکی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو گروہ آپس میں جنگ کریں گے، ان کے درمیان زبردست خون ریزی ہوگی، ان کا دعویٰ ایک ہوگا، اور اس وقت تقریباً 30 دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور زمانہ ایک دوسرے سے قریب ہوگا، حرج یعنی قتل کی زیادتی ہوگی، اس وقت تم میں مال کی کثرت ہوگی کہ بہتا پھرے گا، مال کا مالک قصد کرے گا کہ کوئی اس کا صدقہ قبول کر لے، اور وہ اس کو پیش کرے گا، اور جس کو پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس وقت لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کرنے لگیں گے۔ اس وقت ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش اس جگہ میں ہوتا، اور آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھیں گے، سب ایمان لے آئیں گے، اس وقت کسی کا ایمان نفع نہ دے گا، جو پہلے ایمان نہ لایا یا اپنے ایمان میں نیکی نہیں کی، اور قیامت یعنی اس کا ایمان قبول نہ ہوگا، اور قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ دو شخص کپڑے پھیلائے ہوں گے، نہ تو خرید و فروخت کرنے پائیں گے اور نہ اسے لپیٹ سکیں گے، اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اونٹنی کا دودھ دو کر لائے گا لیکن اسے پی نہ سکے گا۔ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے مویشیوں کے لیے حوض درست کر رہا ہوگا لیکن اس میں کھلانے پلانے کی قدرت نہ پائے گا، اور قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے منہ تک لقمہ اٹھائے گا لیکن کھانے نہ پائے گا۔ اب آئیے ایک ایک کر کے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں۔ دو بڑے گروہوں میں جنگ۔ آج کے حالات پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ آج شیعہ سنی کا جھگڑا ایک عام سی بات بنا ہوا ہے۔ عراق، ایران، لبنان، یمن، سوریہ کو ہی دیکھ لیجئے، یہاں پر مسلک اور اپنے اپنے مذہب کے نام پر کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے۔ دونوں گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، نہ بوڑھے دیکھتے ہیں، نہ بچے اور نہ ہی عورتیں، حالانکہ دونوں ایک ہی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔
تقریباً 30 دجال یعنی دوسری علامت۔ اس حدیث کی دوسری پیشن گوئی کے مطابق خود کو مہدی یا اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے نبی کے زمانے سے اب تک 62 ہوئے ہیں، جن میں سے خود نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جن میں سے کئی نے خود کو مسیح موعود کہا ہے، کسی کو اس کے ماننے والے نے مہدی کہنا شروع کر دیا ہے، بعض کو اللہ کا نبی ماننے لگے۔ اس طرح اللہ کے نبی کے ذریعے کی گئی دوسری پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی ہے، یعنی کہ 62 سے زیادہ لوگ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تیسری پیشن گوئی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علماء اور حفاظ کرام کی کمی حدیث کی تیسری پیشن گوئی کو آج پوری کرتی نظر آ رہی ہے۔ جہلا کی کثرت ہوگی، ہر کوئی عالم دین بنا پھرتا ہے۔ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ کا تھوڑا سا تلاش کرنے پر مطلوبہ قرآن کی آیتیں اور حدیث تو آسانی سے مل رہی ہیں، لیکن فہم قرآن یا حدیث آج ہمارے اندر نہیں رہا۔ اگر کسی انسان سے ٹیکنالوجی کو چھین لیا جائے تو اتنا معذور ہو جاتا ہے جیسے کوئی لنگڑا شخص اپنی بیساکھیوں سے محروم ہو جائے۔ اس طرح حدیث کی تیسری پیشن گوئی بھی پوری ہو رہی ہے، یعنی علم اٹھا لیا گیا ہے۔ جیسا کسی ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ علم کتابوں میں رہ گیا ہے اور عالم قبروں میں چلے گئے۔ چوتھی پیشن گوئی یعنی قتل و غارت گری عام ہوگی۔ حدیث کی چوتھی پیشن گوئی کے مطابق آج لوگوں کا قتل عام ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ ذرا سی بات پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے، تو کہیں سیاسی مفادات کی خاطر انسانی جان کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اس کی جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے یہ ملک سوریا، عراق، لیبیا، برما ہے، جنہیں آئے دن عام شہریوں پر بم برسا کر کہیں گولیاں چلا کر موت کی ابدی نیند سلا دیا جا رہا ہے۔ مارنے والے اس میں نہ بوڑھے دیکھتے ہیں اور نہ بچے۔ اس طرح اگر ہم دنیا کے دوسرے ممالک کا جائزہ لیں تو UNODC کی رپورٹ 2012 کے مطابق امریکہ اور شمالی اور جنوبی امریکہ میں 16.30%، افریقہ میں 12.50% اور دنیا کے باقی ممالک میں 6.20 اور یورپ میں 3 اور اوشنیا میں 3، ایشیا میں 2.90% کے سالانہ اوسط سے لوگوں کو بنا وجہ قتل اور شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس حدیث کی پیشن گوئی بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پانچویں پیشن گوئی یعنی بڑی عمارتیں۔ اس حدیث کی چوتھی بڑی بات پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کتنی بڑی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں۔ چوتھی بڑی پیشن گوئی ہے یہ بنائی جا رہی ہیں جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ CTBUH کی رینکنگ کے مطابق آج دنیا میں 51 ایسی عمارتیں ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں، جن کی اونچائی 350 میٹر سے لے کر 828 میٹر تک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں جس کو اس رینکنگ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس میں ایک بہت ہی حیرت کی بات یہ ہے کہ 1995 کے بعد سے یہ عمارتیں بننی شروع ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کی اس پیشن گوئی کو مد نظر رکھیے جس میں اللہ کے نبی نے اس امت کی ضمانت 1400 سال دی ہے، یعنی کہ اس کے بعد قیامت کبھی بھی قائم ہو سکتی ہے۔ وہ 1400 سال 1995 تک مکمل ہو جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ایک سے بڑھ کر ایک عمارت بنائی جا رہی ہے۔ اگر UAE میں ایک بڑی عمارت بنتی ہے تو ساتھ ہی USA والے کہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑی عمارت بنائیں گے، اور اسے دیکھتے ہی دیکھے UK والے کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی بڑی عمارت بنائیں گے۔ پانچویں بڑی پیشن گوئی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا۔ حدیث سے رسول کی یہ پیشن گوئی ہمارے لیے نہایت ہی حیرت انگیز ہے۔ ایک عام انسان کی عقل یہ سوچ نہیں سکتی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم بچپن سے سورج کو مشرق سے طلوع ہوتا دیکھ رہے ہیں، وہی سورج مغرب سے طلوع ہو۔ لیکن قارئین آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، وہ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ اس کے لیے میں آپ کو بطور دلیل آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بات پیش کر رہا ہوں جو جان سٹائن کی ایک رپورٹ جو 12 اگست 2015 کو ایکسپریس نیوز UK میں شائع ہوئی تھی، جس میں یہ بات کہی گئی تھی، ورنہ ہمیں حدیث کی صحت کے لیے کسی سائنسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارے لیے ہر بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جان سٹائن کہتا ہے کہ scientists have warned Earth could be
heading toward an extraordinary event which would see compasses point south and the sunrise in the west. जॉनस्टन 12 अगस्त 2015 एक्सप्रेस न्यूज़ यूके। आइए इस सिलसिले में हम कुछ और अहादीस का मुताला करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम न होगी हत्ता कि सरज़मीन अरब में सरसब्ज़ शादाब चरागाहें और नहरें होंगी। एक सवार इराक और मक्का के दरमियान सफ़र करेगा, उसे रास्ता भटकने के अलावा कोई खौफ न होगा और हिर्ज बढ़ जाएगा। सही मसनद अहमद। इस सही हदीस से ये बात साफ वाज़िया हो रही है कि अनकरीब क़यामत ज़ीरा अरब अनकरीब क़यामत यानी कि क़यामत के करीब ज़ीरा अरब सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगा, बारिशें बरसने लगेंगी। लेकिन एक सवाल हमारे ज़हन में आता है कि कैसे मुमकिन होगा कि क़यामत, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि आज भी यहाँ हर तरफ सहरा ही सहरा, पानी या नदी नाले का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन कारीन मैं आपको बताता चलूं कि अरब न्यूज़ 11 अक्टूबर 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत के एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है कि वो सारे हजाज यानी सऊदीया में 4 मिलियन पौधे लगाएंगे जो मुख्तलिफ अक़साम के होंगे। और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जंगलात और दरख्त बारिश बरसाने का एक अहम सबब होते हैं। इसीलिए यहाँ वादी और रमा जो कि मदीना मुनव्वरा से निकल कर रियाज की सिमत तकरीबन 1000 किलोमीटर तक चली जाती है। सऊदीया में साल में एक बार जरूर बारिश होती है। ये वादी इस वक्त बहती है, वरना पूरे साल ये सूखी पड़ी रहती है। लेकिन इस पर जो पुल बनाए गए हैं वो ऐसे हैं जैसे हमारी बड़ी दरियाओं नदी नालों पर बनाए जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है जिसमें कभी इतना पानी बहता ही ना हो, उस पर इतने बड़े पुल? हाँ कारीन कराम, मैं आपको बताता चलूँ कि अरबों के ये पुख्ता यकीन है कि अल्लाह के नबी की पेशन गोई दुरुस्त साबित होगी, इसलिए सऊदी हुकूमत ने ये काम किया है। अब आइए हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं और अल्लाह के नबी की इस हदीस के मफहूम पर एक सरसरी रोशनी डालेंगे, जिसमें अल्लाह के नबी ने बताया कि अनकरीब क़यामत यानी क़यामत के करीब लोग मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह एक बर्तन में गोश्त का टुकड़ा हो और लोग उसे खाने के लिए टूट पड़ते हैं। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? तो अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, इस वक्त तुम तादाद में बहुत ज्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी मिसाल समंदर की उस जाग की तरह होगी जो हवा आने पर बह जाता है। और आज देखिए मुसलमान हर जगह पिटता नजर आ रहा है, हालांकि हम तादाद में पूरी दुनिया में ईसाइयों के बाद दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह दी टेलीग्राफ 1 मार्च 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2070 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आए दिन मुसलमान मजालिम का शिकार होता नजर आ रहा है। क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक ये भी अलामत है कि इमाम मेहदी और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जो सूरिया मुल्क शाम के शहर दमिश्क में आएंगे। देखिए जो बात अल्लाह के नबी 1400 साल पहले कही थी आज पूरी होती नजर आ रही है। सूरिया यानी कि शाम के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सूरिया एक जंग का मैदान बना हुआ है जहां तमाम बड़ी ताकतें अपने हथियार आजमा रही हैं। तो हम ये हालात को मद्देनजर रखते हुए गुमान कर सकते हैं कि ये हालात इस हदीस की कड़ी हैं जो कि अभी शुरू हुई है। क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे, जैसा कि इस हदीस से पता चलता है कि याकूब इब्ने अब्दुर्रहमान सुहेल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान इन्हें कत्ल कर दें। यहाँ तक यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, क्या मुसलमान ए अब्दुल्ला ये यहूदी मेरे पीछे है, यानी ए अल्लाह के बंदे ये यहूदी मेरे पीछे है और इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकत की, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। सही मुस्लिम जिल्द सोम हदीस नंबर 2838। इस हदीस से हमें 2 बातों का पता चलता है। एक ये कि यहूदी मुसलमानों से जंग करेंगे और इस जंग में पत्थर और दरख्त तक मुसलमानों का साथ देंगे और कहेंगे कि आओ मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसे मारो। पहली बात ये है
پہلی بات یہ کہ اب تک دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ کسی نہ کسی اسباب کی بنا پر لڑی گئی ہیں، وجہ کوئی کسی سے بے وجہ کوئی کسی سے نہیں لڑتا۔ ٹھیک اسی طرح یہودی بھی مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اس کے کئی ایک اسباب ہیں، لیکن چند ایک اسباب کا میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جبل طور جس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے وہ پہاڑ سعودی عربیہ میں ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جسے آج جبل اللوز کے نام سے جانا جاتا ہے، جبل نور بھی کہا جاتا ہے، جبکہ تبوک شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور سعودی حکومت نے اس پہاڑ کے اطراف گھیراؤ بھی رکھا ہوا ہے۔ اس پر آثار قدیمہ کی ایک تختی اویزاں ہے، اور دوسرا جنگ کرنے کا بڑا سبب یہودیوں کا وہ علاقہ جو مدینہ منورہ اور خیبر کے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ان سے چھین لیے گئے تھے۔ آج وہ ان علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ گریٹر اسرائیل کا خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ اس کے لیے یہودیوں نے ایک عرضی اقوام متحدہ میں داخل کر دی ہے، اور یہ بات ہے کہ اس وقت انہیں اس میں کامیابی نہ ملے، لیکن انہیں آئندہ کے لیے ایک بیج بو دیا ہے، تو غالب امکان یہ ہے کہ ضرور اس میں سے پودا اگے گا۔ اب اس حدیث کی دوسری بات ہماری عقل میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پتھر اور درخت یہ کہیں کہ میرے پیچھے یہودی ہے۔ تو دوستو پہلے ہی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ قرآن و حدیث پر ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے معراج کی بات ابو جہل کو بتائی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ یعنی ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارے دوست یہ بات کہتے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی کی جو بات ہم تک پہنچی ہے ہمیں بھی سچ سمجھ کر اس پر مکمل اور کامل ایمان لانا چاہیے۔ آج زرعی میدان میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ اسرائیل اس میدان میں اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ دنیا کے 5 اول نمبر کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ ماہ پہلے ایک خبر مجھے پڑھنے کو ملی جو کہ 25 اکتوبر 2017 کی اسرائیل 21 اخبار میں شائع ہوئی تھی، جو اس طرح تھی کہ اسرائیلی trees can test messages their farmers when thirsty means کہ اسرائیل میں ایسے درخت بنا لیے گئے ہیں جو فارمرز کو بتاتے ہیں کہ وہ اب پیاسے ہیں۔ جب یہ بات مجھے پڑھنے کو ملی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور فوراً زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ ادا ہوئے۔ یہ حدیث یاد آ گئی جو میں نے اوپر تحریر کی تھی، جب ایک درخت پودا اپنی پیاس کا بتا سکتا ہے تو یہ مستقبل میں کیوں ناممکن ہے کہ وہ یہودی کی بھی نشاندہی کر سکے۔ اس تحریر سے تمام ممبران اور تمام ویورز کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں میری اپنی فکر بھی شامل ہے۔ یہ تحریر ابتسام صاحب نے محدث فارم پر لکھی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔